مولانا صاحب، میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آج کل گھر گھر میں موبائل ہے، یعنی کہ ہر بچے کے پاس، ہر بڑے کے پاس موبائل ہے۔ اب موبائل فون ہے تو اس سے بد نظری ہوتی ہے، اور بد نظری کرنا ایک گناہ ہے، تو اس سے کیسے بچا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، بد نظری جو ہے زنا کی سیڑھی ہے۔ جو نظر کی حفاظت نہیں کرتا وہ ایک نہ ایک دن جو ہے زنا کی دلدل میں جا کے پھنس جاتا ہے، اور جو نظر کی حفاظت کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے اللہ اس کو ایمان کی وہ حلاوت دے گا کہ اسے وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ اللہ کے جو عاشق ہیں، جو ایمان والے ہیں، وہ بازاروں میں جاتے ہیں تو اپنی آنکھوں کو جھکا کر چلتے ہیں۔ مرد کے لیے حکم ہے تو عورتوں کے لیے بھی ہے، مگر عورتوں کے لیے الگ سے اللہ نے ایک آیت نازل کری قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، کہ نیک بیویاں جو ہیں وہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھتی ہیں۔ ہمارے کتنے اللہ والے جب بازار جاتے تو چھتری رکھ کے چلا کرتے کہ سامنے عورت پہ ڈائریکٹ نگاہ نہ پڑے۔ تو بات یہ، قرآن نے تو ہمیں واضح حکم دے دیا نظر کی حفاظت کا۔ ایک حدیث میں آتا ہے زنا العین النظر، بد نظری کرنا آنکھوں کا زنا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، کہ بد نظری کرنا جو ہے لعنت، اللہ کی اس پر لعنت ہے، اور جو عورت بد نظری کرا رہی ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت۔ اور لعنت سے مراد کیا ہے؟ البعد عن الرحمہ، اللہ کی رحمت سے دوری۔ ایک آدمی مسلسل اللہ کی لعنت کا شکار ہوتا گیا، میں حدیث بیان کر رہا ہوں، آپ بتائیں اس کے دل میں سکون مل سکتا ہے؟ اس کو ناممکن ہے۔ عشق مزاجی عورتوں کا جو عشق ہے نا، اتنا بڑا اللہ کا عذاب ہے، ولا یموت فیہا، نہ وہ مرتا ہے، ولا یحیا، نہ وہ زندہ رہتا، مثل مچھلی کی طرح تڑپتا رہتا۔ اور سب سے بڑی بات آقا بھائی، بد نظری کرنا تو گناہ ہے۔ آج اس موبائل کی وجہ سے اللہ معاف کرے کتنے گھر کے گھر خراب ہو رہے ہیں، دینداروں کے گھر خراب۔ 100% دیندار گھر ہے، لڑکیاں جو ہے کسی کے ساتھ بھاگ گئیں، یعنی ماں باپ اتنے نیک ہیں لیکن وہ لڑکی موبائل میں چکر چلتا چلا گیا، اور کسی نے اچھی اچھی باتیں بتائیں اور وہ باتیں اتنی اچھی لگی کہ گھر کو چھوڑ دی۔ تو بات یہ ہے کہ بد نظری سے بچنا جو ہے نا، اس میں ہمارا پائے گا۔ اگر ہم نہیں دیکھتے نا، تھانوی رحمتہ سے کسی مجھے حضرت، نہ دیکھنے میں فائدہ دیکھنے میں، فرمایا کہ اگر نہیں دیکھو گے نا چند منٹ کی تکلیف ہوگی، دیکھو گے تو گھنٹوں دنوں کی تکلیف ہوگی۔ اور سب سے بڑا ہمارے لیے، ہم پھنسے ہوئے آخری زمانے میں۔ آج سے 1350 سال پہلے جو لوگ چلے گئے وہ بڑے خوش نصیب تھے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کے آئیں گے۔ تہامہ پہاڑ احد پہاڑ جتنا پہاڑ ہے، اتنی نیکیاں جمع کر کے آئیں گی۔ حدیث کے الفاظ ہیں ہباء منصورہ۔ ہباء منصورہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو سورج کی کرنیں کسی کمرے میں پڑ رہی ہوتی ہے نا، ہمیں ذرات ان سے گرتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں، اتنے اتنے ذرات دنیا دیکھنے میں نظر نہیں آتے، ان ذرات کو کہتے ہیں ہباء منصورہ۔ نیکیاں یوں ضائع ہو گئی۔ صحابہ نے پوچھا کہ وہ نماز نہیں پڑھتے ہوں گے، روزہ نہیں رکھتے ہوں گے، زکوٰۃ بھی دیتے ہوں گے؟ فرمایا سارے کام کرتے ہوں گے۔ آگے اللہ کے نبی نے کتنی عبرت تھا بات فرمائی جو ہم سب کے لیے، فرمایا جس کا مفہوم ہے ان کی تنہائیاں ناپاک ہوں گی، اس وجہ سے ان کی اتنی بڑی بڑی نیکیاں ضائع تر بھی گئیں۔ میں نے ایک جگہ بیان کیا رمضان میں، اس سے بعد میں لڑکوں نے پوچھا کہ بھی سمجھ نہیں ہے گی اتنی بڑی نیکیاں اور تنہائی کے گناہ سے ضائع۔ میں نے کہا یہ 20 اس زمانے کو بھی دن بھر میں کتنی نیکیاں کرو گے آپ موبائل میں ایک عورت، دو عورت، 100 عورتیں، 200 عورتیں دیکھتے رہا، زنا کی جو ہے
ویڈیوز دیکھتے رہے. پہلے زمانے میں کوئی کسی فاحشہ عورت کا ناچ دیکھنے جاتا چھپ چھپا کے جاتا 100 سال پہ ہو. آج باپ بیٹی کے ساتھ مل کے وہی ناچ دیکھا لیکن دل پہ اثر نہیں ہو. وہ چھپ چھپ کے جا رہا تھے. آج وہ باپ بیٹی کے ساتھ ملتے بیٹھوں چوں حدیث میں آتی تو حیا کم ہوتی چلی جاتی نا. بندہ پھر جو گناہ کر لے اس کو کم لگ. وہ کہتا ہے جیسے مکھی کی بیٹھی اور اڑ کے چلی, اور مومن اس سے کوئی گناہ ہو جائے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی پہاڑ اس پہ گر گیا. تو بھائی یہ جو حضرت ثوبان والی حدیث ہے, میں نے ان بچوں سے کہا بیٹا نیکی پورے دن میں کتنی کرو گے؟ یہاں تو ترازی ہوگا نا قیامت کے لیے. آج کے دن کا ترازی تم نے جتنی نیکیاں کری وہ یہاں ہے. رات کو تم نے 4 گھنٹے گناہ کر لیے, اتنے تم نے غلط نوٹس بھی دیکھ لی تو تمہارے نیکی تو ضائع ہو گئی. اور آخری زمانے میں اگر ایک آدمی 40 سال ایسا کرتا رہا اس کی کیا نیکیاں بچی؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت. یہاں پہ بڑی موبائل سے ریلیٹڈ بھی عبرتناک حدیث سنا ہے کہ جہنم میں ایک شخص 1000 سال تک اللہ کو پکار رہا ہے, یا حنان یا منان, اللہ کس میں عالم. وہ پتہ نہیں اس کو کیسے پتہ چلا, یہ اللہ جانتا ہے. اس کو نکالا جائے گا, اور یہ واقعہ ہمیں بتانے کے لیے اس کو نکالا جائے گا جہنم سے. اللہ اس کو دیکھیں یہ دوبارہ جہنم میں ڈال دیے بھائی. فرشتے پوچھیں گے اللہ ایسا کیونکہ بتایا جائے گا کہ یہ شخص رمضان میں بھی گناہ کرتا تھا, توبہ نہیں کرتا. آج آپ اندازہ لگائیں کہ رمضان میں آج کتنے لوگ لگے ہیں گناہ در گناہ, گناہ در گناہ. باتیں کالی یقین کتنے ایسے کہ رمضان میں شراب پی کو من, اس رمضان کی بات کر رہا بتی والی شراب پی اس یوگ میں. بات یہ ہے کہ بھائی یہ نبائی اتنا بڑا فتنہ ہے, ایسا نہ ہو کہ جو ہم نیکیاں جمع کر رہے ہیں اور آخرت میں ہمارے پاس کوئی ایک ٹکا نہ بچے. اس کا ایک ہی حل ہے کہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کی جائے, اس سے شیطان کو سب سے زیادہ تکلیف ہو. دوسرا, رات کو سوتے وقت کم از کم 100 دفعہ اس پہ فارغ کر دی. کوئی رات ایسی نہ گزرے کہ جو ہمارے بغیر اس پر پائے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو بھائی, اور اب میں سب کے جاریہ کی نیت سے کہوں گا کہ بھائی اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی وجہ سے لوگ گناہوں سے بچنے والے بنیں, نظر کی عبادت کرنے والے بنیں, بد نظری کے ان کو نقصانات پتہ چلیں, اور تو آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ پھیلاؤ تاکہ میرے لیے بھی آخرت میں یہ کام آئے اور آپ کو بھی آخرت میں کام آئے انشاءاللہ.